اور ایک دیکھنے والا مچل گیا ہوگا، مجھے یقین ہے کرایہ نکل گیا ہوگا۔ یہ تھے جناب دانش کمال سرگم، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ میرا ایک بہت مشہور شعر ہوا اور بہت پرانا مطلع ہے، افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی، افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ اور قسم اللہ کی بابر میرا ایمان کہتا ہے، قسم اللہ کی بابر میرا ایمان کہتا ہے، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی، نہ ہوتا گنبد خضرا۔ مرشد قمر صاحب شعر دیکھیے گا، آپ کے تعلق سے شعر پڑھتا ہوں، اور مولانا طارق انور صاحب یہ شعر میں پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ چاہتا ہوں کہ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے جنت بہت مگر، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے جنت بہت مگر، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے جنت بہت مگر، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ ارے بھائی گلاب آبو کے بھائی صاحب کی طرح کرو بھائی، وہ تو پردھان منتری کا کرسی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست بھی کہیں میری، عدالت چھوڑ دی میں نے، مجھے نیتا کہو یارو شرافت چھوڑ دی میں نے۔ ماشاءاللہ کرم بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نوشے بابو کے بھائی ہیں، چھوٹے والے بھائی ہیں، ماشاءاللہ۔ شعر دیکھیے گا مولانا طارق انور صاحب کہ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے جنت، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے جنت بہت مگر، طیبہ کی جو زمین ہے سب سے حسین ہے، سبحان اللہ، طیبہ کی جو زمین ہے سب سے حسین ہے، اور آئے حسین اور بھی لیکن میرا نبی، لیکن میرا نبی ایمان ہے یقین ہے سب سے حسین ہے، آئے نبی اور بھی لیکن میرا نبی ایمان ہے یقین ہے سب سے حسین ہے۔ آئیے میرے دوستو، میں بڑی تیزی کے ساتھ خطیب اعظم ہندوستان اندلیب گلشن رسالت جو جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب، جب حضرت کی گفتگو قرآن مجید کے موضوع پر ہوا کرتی ہے تو بڑے سے بڑے سیاسی لوگوں کے ہاتھوں سے اخبار کی جایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب رمضان کی فضیلت پر حضرت کی گفتگو ہوتی ہے تو اچھے اچھے لوگ جوش میں آ کر کے شعبان کے مہینے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب علماء کرام کے، میرے دوستو، جب علماء کرام کی باتوں کی تقریر کیا کرتے ہیں تو لوگ علماء کرام کی جوتیوں کو اپنے سروں پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس خطیب کا نام ہے جناب حضرت علامہ مولانا طارق انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ تجھے ہر روز پڑھنا چاہے، ارمان بھائی شعر دیکھیے گا کہ تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں اگر تو صبح کا اخبار ہو، سبحان اللہ، تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں اگر تو صبح کا اخبار ہو جا، کئی دن سے مکہ خالی پڑے ہیں، کئی دن سے مکہ خالی پڑے ہیں، ان آنکھوں کا کرایہ دار ہو جا، کئی دن سے مکہ خالی پڑے ہیں، ان آنکھوں کا کرایہ دار ہو جا۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب سے ملاقات کیجئے اور انشاءاللہ حضرت کی تقریر کو سنیے اور نعت بھی سنیے، کیونکہ ان کے نعتیہ شاعری کو بابا اشرف ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام شہداء اعظام، کافی دیر سے آپ حضرات شہداء اعظام کے اشعار کو، علماء کرام کے خطاب کو سماعت فرما رہے ہیں. نقیب ہند و نیپال جناب قاری بابر اشرفی صاحب بہت اچھی نظامت کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ حضرات کے دلوں پر حکومت بھی کر رہے ہیں. یہ سب نعت رسول کا صدقہ ہے. میرے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے تذکرہ کیا اللہ نے ان کا بھی رتبہ بلند فرما دیا. جنہوں نے حضور سے محبت کی اللہ ان کا مقام بلند فرمایا. ہم اور آپ آقا نامدار علیہ السلام کی محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر سب سے اعلیٰ. اللہ تعالی نے تمام چیزوں میں اپنے نبی علیہ السلام کو عرفہ اعلیٰ برتر بالا بنایا. اسی لیے شاعر کہتا ہے میں پڑھوں، آپ لوگ تیار ہیں یا سونے لگے ہیں؟ ذرا دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر مبارک. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. بولیے سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ کائنات کے اندر کسی کا نہیں. ملاحظہ فرمائے کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوگے سبھی کے لیکن جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوگے سبھی کے لیکن ماشاء اللہ جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. کہ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. یقین مانو کہ سب سے پہلے یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب
ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار رسالت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی کس قدر رہنمائی فرمایا کرتے، کس طریقے سے رہبری فرماتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کریں، آج ہم اور آپ بھی تاجدار رسالت علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا، ہم میں جو غریب ہے وہ اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کا معاملہ نہیں فرماتے، جو مالدار ہے غریبوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہاں کس طریقے سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ کیجئے، میں جو بات کہنے چلا ہوں جتنی دیر تک آپ بشاشت سے سننے کے لیے تیار ہیں اتنی دیر تک میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کے بعد پھر میں اتر جاؤں گا۔ ذرا غور کریں، آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے ایک صحابی سبزیاں لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دیہات سے وہ صحابی سبزی لے کر حضور پاک کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس دیہاتی صحابی سے سبزی لیتے ہیں، ہدیتاً اللہ کے پیغمبر نے لیا، اور اس کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام شہر کا کچھ سامان اس صحابی کو ہدیہ فرما دیا کرتے، یہاں تک کہ میرے آقا تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہ صحابی آواز لگا رہے ہیں جس طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک سبزی فروش دن بھر کس طریقے سے آواز لگایا کرتا ہے، وہ صحابی آواز لگا رہے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے، تاجدار رسالت علیہ السلام نے ان کی آنکھ بند کر دی، پیچھے سے آئے اور حضور نے یوں آنکھیں بند کر دی، جس طریقے سے ہم اور آپ نے بھی کبھی ایسا اپنے چاہنے والوں کی آنکھ کبھی بند کیے ہوں گے، جنہیں آنکھ مچولی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھ بند کر دیے، وہ صحابی آواز لگا رہے ہیں، اپنی آواز کو صحابی نے روکا، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں اگر میں آواز دیتا ہوں تو میری آواز کو سن کر کے وہ پہچان جائیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ہم اور آپ اگر کوئی پیچھے سے آیا آنکھ بند کر دیا تو ہم انہیں پہلے تو کہتے ہیں فلاں ہے فلاں ہے، نام نہیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم انہیں گالی بھی دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا انداز دیکھیں، وہ صحابی کی آنکھ بند کر دیے۔ کبھی کبھی صحابہ، کبھی کبھی نبی علیہ السلام اپنے اصحاب سے ہنسی کیا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آنکھ بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد کبھی آنکھ کو، کبھی اپنی انگلی کو یوں کھول لے پھر بند کر رہے ہیں تاکہ وہ صحابی سمجھ جائے، وہ صحابی ان لوگوں کا نام لے جن سے وہ محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ صحابی کچھ بھی نہیں بول رہے، اپنی پشت کو یعنی اپنی پیٹھ کو پیغمبر اسلام علیہ السلام کے سینے مبارک سے ملانے لگے، حضور کے سینے سے ملا رہے ہیں، بار بار ملا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی آواز لگاؤ جو تم آواز لگا رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں میں اس غلام کو بیچتا ہوں، بتاؤ کون میرے اس غلام کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ وہ صحابی بالکل کالے کلوٹے تھے، یعنی چہرہ ان کا بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے
یا رسول اللہ میں تو بہت ہی بدشکل ہوں، میں تو سیاہ رنگ کا ہوں، کون مجھے خریدنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی تو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی یاد رکھو تمہارا چہرہ تو سیاہ ہے لیکن تمہارا دل بالکل منور اور روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے تمہارے دل کو روشن اور منور کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہ ہو، اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ قیمت ہے، یعنی ایک قیمتی جوہر ہو۔ پتہ چلا کہ جس کے اندر ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، صاحب ثروت ہے، مال و جائیداد ان کے پاس بہت سارا ہے، میرے بزرگوں وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں، تمہارے مالوں کو نہیں، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اس دل کے اندر کس کی محبت ہے۔ ذرا غور کریں ہمارے آقا نبی علیہ السلام اپنے اصحاب سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی انگلی جب ان کے آنکھ کے اوپر ڈالے، وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ صحابی نام نہیں لے رہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نام لے لیتے تاکہ میں اس وقت اپنی محبت کو چیک کرتا کہ میرا نمبر محبت کرنے والوں میں کتنا نمبر پہ آتا ہے۔ میرے بزرگوں یہ اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا اثر ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ حضور سے کوئی صحابی حضور کو ہدیہ دے رہے تو فرد مسرت سے محبت کے جوش میں انداز بڑا عجیب و غریب تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج اس منڈی میں، آج اس بازار میں یہ پھل بالکل نیا آیا ہے، میں نے جب میرے پاس یہ پھل آیا میں نے یہ سوچا یہ پھل آقا نامدار علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے، حضور کے پاس دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بھی کھایا اور وہ صحابی کو بھی کھلائے۔ کھلا لینے کے بعد ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن جب گزرنے لگا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وہ صحابی پہنچتے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پرسوں جو پھل آپ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا، آج جب میں ان پھل والے کے پاس گیا ہوں تو میں نے ان سے کہا، وہ پھل والے نے مجھ سے کہا کہ تم اس کا پیسہ لاؤ۔ حضور نے فرمایا تم تو ہدیہ لائے تھے، ہدیہ لا کر تم نے پیش کیا تھا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جب وہ پھل دیکھا تو میں اس پھل کو اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لایا تاکہ آپ اسے قبول فرمائیں۔ آپ نے قبول فرمایا لیکن میں ہدیہ کیسے لاتا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں جو میں پھل والے کو دے سکوں، یا رسول اللہ آپ اس کی قیمت عطا فرمائیں۔ میرے بزرگوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ہنسی کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اللہ کے پیغمبر کی جو سیرت ہے، پیغمبر کا جو اخلاق ہے، جو اقوار ہے، وہ آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ آج اگر اللہ تعالی ہمیں صاحب ثروت بنا دیتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے تو ہم اور آپ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یاد کریں تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام، ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی بات ماننے کے دعوے دار ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاتم بائی کا بیٹا یعنی عدی بن حاتم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے، علاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، بہت ہی
بندہ جوڑا پہنے ہوا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اور وہ یہ دل میں خیال کر رہا ہے کہ محمد جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی بڑی آن بان شان کے ساتھ ہوں گے، ان کا بہت ہی عالی شان مقام ہوگا۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آنے لگے، مسجد نبوی میں حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لنگی پہنے ہوئے ہیں، ایک گنجی پہنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں، دین کی باتیں سکھلا رہے ہیں۔ وہ عدی بن حاتم آئے، انہوں نے سوچا کہ محمد جن کا چرچا ہر گلی گلی شہر شہر میں ہوا کرتا ہے وہ تو بڑی شان و شوکت والا ہوگا، تو شاید ان کا مقام، ان کی جگہ، ان کی رہائش کیا اور ہوگی، لیکن انہیں پتا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اور اس کے بعد عدی بن حاتم کہتے ہیں ایکم محمد، یعنی اے لوگو تمہارے درمیان محمد کون ہے؟ آقا علیہ السلام بڑی سنجیدگی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اللہ نے کیا نواز و انکساری عطا فرمائی، اپنے آپ کو جھکا دینا اور ہر کوئی آنے والے کا احترام کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں سوچا کہ میرا اعلیٰ مقام ہے، سارے نبیوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کتنی شان و شوکت کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی آقا نامدار علیہ السلام کا انداز کیا ہے۔ لوگوں ذرا غور کریں، آج ہم اور آپ تھوڑا سا مال اگر آ جائے تکبر کے شکار ہو جاتے ہیں، غرور اور فخر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ ذرا غور کریں، حضور پاک کے پاس آتا ہے عدی بن حاتم، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا ہے، محمد الرسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگا کہ آپ محمد ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اب حضور علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں آؤ میرے گھر کی طرف چلے، آؤ میرے گھر کی طرف چلے۔ مسجد نبوی عالی شان ہے، ان کے بغل میں حضور پاک علیہ السلام کا حجر مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کیا انداز ہے آقا نامدار علیہ السلام کا، ذرا غور کرو مسلمانوں، ایک بوڑھی عورت جو دماغ کے اعتبار سے کچھ پاگل تھی، اس بوڑھی عورت نے حضور پاک کو آواز دی، اللہ کے نبی اس جگہ پہ پہنچے، وہ بوڑھی عورت کیا کہہ رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی اپنا وقت فارغ کر رہے ہیں۔ عدی بن حاتم نے جب تاجدار رسالت علیہ السلام کا یہ اخلاق دیکھا وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد آپ کے جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، جن کی شان و شوکت اگر اس قدر ہو وہ کبھی بھی ضعیفوں اور کمزوروں کو وقت دیا نہیں کرتے، لیکن میں نے آپ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کیا شان آپ کو عطا فرمائی، پھر بھی ایک غریب عورت جو دماغ کے اعتبار سے بھی پاگل ہے اور آپ ان کے پاس اتنا وقت دے رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر وہ عدی بن حاتم کس قدر متاثر ہوتا ہے۔ عدی بن حاتم جب حضور علیہ السلام کے حجرے میں گئے، نبی علیہ السلام نے اپنے بستر مبارک پر عدی بن ابی حاتم کو بٹھایا۔ حاتم تائی جن کی سخاوت بہت مشہور ہے، اور حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا، سخاوت کا جذبہ عطا فرمایا، دین اسلام پر کس قدر خرچ کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ بہت سنتے ہیں حاتم تائی کے قصے مگر لوگوں، بہت سنتے ہیں حاتم تائی کے قصے مگر لوگوں، بہت سنتے ہیں حاتم تائی کے قصے مگر لوگوں، میرے عثمان کی رنگ سخاوت اور ہی کچھ ہے، میرے عثمان کی رنگ
بھی عبادت اور ہی کچھ ہے کہ عشق میں ڈوبے عبادت اور ہی کچھ ہے نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے بہت ہے نعمتیں لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے بہت ہے نعمتیں لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے تو وہ عدی بن حاتم جو حاتم تائی بہت ہی سخی مشہور و معروف عدی بن ابی حاتم تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے حجر مبارکہ کے اندر انہیں اپنے بستر کے اوپر بٹھایا اور حضور پاک علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گئے وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ اس جگہ پر بیٹھ گئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی شان بڑی ہے اللہ بڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بزرگوں یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو جھکنے کو بتایا اور فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ اللہ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے آج ہم اور آپ اگر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا آج ہمارا معاشرہ جو گمراہی کی طرف جا رہا ہے آپس میں جھگڑے انتشار اختلاف پیدا ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری شان بڑی ہے میرا رتبہ بڑا ہے میرا مقام بلند ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی کی بات رکھنا نہیں چاہتا میرے بزرگوں اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا انداز ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں آئے تمام انبیاء کرام کا طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور طریقہ وہ سنت ہے ذرا غور کریں اخلاق و عادات تمام انبیاء کرام کے بہت ہی اعلیٰ حضور پاک علیہ السلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے میرے بزرگوں ہم اور آپ اپنی زندگی گزاریں تو نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی کو آئینہ بنائیں شادی اگر ہمارے گھر میں ہو رہی ہے تو ہم اور آپ یہ دیکھیں پیغمبر اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس سلسلے میں حضور پاک نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں سب سے بابرکت نکاح سب سے عظیم الشان نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ کم ہو آج ہم اور آپ جب شادی کے لیے لڑکی والوں کے گھر پر جاتے ہیں ہمارا انداز بھی کچھ عجیب و غریب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنوں کے درمیان آئے ہیں یا غیروں کے درمیان آئے ہیں بالکل انداز الگ ہوتا ہے اور لگتا ہے سب سے زیادہ اونچی شان اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم کسی کے بارات میں جاتے ہیں میرے بزرگوں ذرا غور کریں آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی والے جن کے پاس 3 4 5 بچیاں ہوتی ہیں وہ کس قدر پریشان ہوتے ہیں اور جب بچی کی شادی کا موقع آتا ہے کتنا خرچ کرنے کے باوجود کبھی لڑکا کی جانب سے بارات میں گئے ہوئے آدمی یہ کہتا ہے آج کھانا صحیح نہیں ہے تو دال اچھا نہیں ہے گوشت صحیح بنا ہوا نہیں ہے میرے بزرگوں ان کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہے لاکھوں خرچ کرنے کے باوجود وہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی میرے لیے 1 2 لفظ بول دے گا تعریف کے لیے لیکن اس کے علاوہ ہر کوئی تعریف کے بجائے ان کی کمی نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا ہے ہم اور آپ ایک دوسرے کا خیال
خیال کرنے کی کوشش کریں. جب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر یاد رکھیں ہمدردی کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم رحم کرو زمین والوں کے اوپر، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. آج ہمارا انداز بالکل بدلتا ہے. ہم نے یہ تو کہا کہ یہ نکاح کرنا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں من احب سنتی، کہ جس نے میری سنت کو اختیار کیا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا. واقعتاً یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان 100% صحیح ہے، لیکن اس وقت ہوگا جب ہم اور آپ اپنے معاشرے کے پورے رسم و رواج سے نکل کر کے کام کریں. میرے بزرگوں، آج ضرورت ہے جو غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی ہم اور آپ اپنے نکاح کے اندر وہ طریقہ شامل کرتے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. آج ہمارے نکاح کے اندر کس قدر خرچ ہوا کرتے ہیں، کبھی ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے. ابھی گزشتہ کل میں نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ 7-8 لاکھ روپے خرچ کیے، اور لڑکا کا باپ جب اس جگہ پہ آیا کہا کہ یہ کیا انتظام آپ نے کیا ہے، یہ انتظام میرے مناسب نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے. حالانکہ دربھنگا کا ایک بڑا ہوٹل بک کیا گیا 3.5 لاکھ روپیہ دے کر کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے لائق نہیں ہے. لوگوں نے بہت منانے کی کوشش کی لیکن ماننے کو تیار نہیں. کہا ہم اپنے سب باراتی کو واپس لے جانے کے لیے تیار. گاڑی میں سبوں کو بٹھایا جا رہا ہے. تقریباً 2-2.5 گھنٹے ان کو منانے میں لگ گئے. میرے بزرگوں، یہ کیا ہے؟ یہ پیسے آ جانے کے بعد تکبر اور گھمنڈ نہیں تو اور کیا ہے. میرے بزرگوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مزاج کو نرم بنائیں، ایک دوسرے کا خیال کریں. نکاح ہو، شادی ہو تو شادی ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ہم اور آپ ان حقوق کا لحاظ کریں. ہاں اگر لڑکا ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ جیسے عظیم رشتے کا خیال کرے، اپنے ماں باپ کے عظیم رشتوں کا خیال کرے، اور ماں باپ کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کو ہر لمحہ منانے